السلام علیکم ناظرین گرامی، ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نالج گیپ میں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایران اسرائیل کشیدگی پر کون سے واضح اور متوازن بیانات دیے ہیں۔ کیا امریکہ براہ راست جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے یا ابھی ٹرمپ کو کچھ تحفظات ہیں؟ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر نظر ڈالیں تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس وقت موقع کی تلاش میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات سے اگر بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ 2 ہفتوں کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہوگا یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بنکر بسٹر بموں سے فرد و نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حملہ کرنا ہے یا نہیں۔ 17 جون کو ٹرمپ نے مطالبہ کیا کہ ایران بین الاقوامی طور پر بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ سپریم لیڈر خامنہئی کا صحیح مقام معلوم ہے، لیکن ابھی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے ایک دھمکی دی ہے کہ ہم خامنہئی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ البتہ 19 جون کو انہوں نے کہا کہ پرامن حل بہتر ہے، مذاکرات مستحکم موقع ہے، لیکن اگر بات نہ بنی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ مذاکرات کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اگر ضروری ہوا تو طاقت کا بھی استعمال کریں گے، اور سب سے بڑی ترجیح ہے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے دینا۔ اس میں بین الاقوامی رد عمل میں ہم دیکھیں تو روس اور چین جو بڑی طاقتیں ہیں، حالیہ رپورٹوں میں روس اور چین نے بار بار کہا کہ طاقت کا استعمال خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، چین کی طرف سے واضح موقف آیا ہے کہ امریکہ بلا وجہ اس جنگ میں شمولیت حاصل نہ کرے۔ اگر امریکہ بلا وجہ اس جنگ میں شمولیت حاصل کرے گا تو خطے میں مزید عدم استحکام آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چین کے ترجمان نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے چل سکتی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ بلا وجہ ہی ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ رشیا نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو براہ راست سپورٹ کرے گا، یعنی ہتھیار، اسلحہ وغیرہ، اور جنگ میں شامل ہو کر اس کو سپورٹ کرے گا، تو رشیا بھی چپ نہیں بیٹھے گا، یعنی وہ ایران کو براہ راست سپورٹ کریں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی مذاکرات کے لیے آئندہ دنوں میں جنیوا میں بیٹھیں گے۔ یہ 2 ہفتوں کی مدت کو پرامن ممکنہ راستے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایران کا رد عمل یہ آیا ہے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی حملہ کریں گے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ساتھ ہی ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک اسرائیل حملہ بند نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کا ٹائم فریم دیا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کیا امریکہ اسرائیل کی حمایت میں شراکت کرے گا یا مذاکرات کو وقت دے گا۔ ان کے بیانات میں مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں، مگر بنکر بسٹر اور انڈکشن ٹیم فوجی تیاریاں بھی جاری۔ ایران نے جوش میں شدید رد عمل کا وعدہ کیا ہے، جبکہ عالمی طاقتیں امن کے لیے کشمکش کر رہی ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ ڈیڈ لائن امن لے کے آئے گی یا کشیدگی مزید بڑھے گی؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور واضح کریں۔ شکریہ۔